الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله، پورا مجمع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور تمام چشتیان اور مصلیان، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج واقعتاً ہمارے لیے اللہ کی قسم دو خوشی ہے. ایک تو جمعہ کا دن ہے اور عرفے کا دن ہے. جمعہ کا دن ہے جو ہفتوں میں عید کا دن ہے، اور عرفے کا دن ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عرفے کا دن ہے جو روزہ رکھ لیتا ہے. بولو جو روزہ ضروری نہیں ہے، بولو روزہ رکھنا ضروری لیکن کوئی رکھ لیتا ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے. بولو سبحان اللہ. اور عرفہ کا دن جو گزشتہ کل حاجیوں کے لیے تھا، حجاج کرام کا عرفہ کا دن کل تھا، ہمارا عرفہ کا دن آج ہے. لیکن فضیلت اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے گنہگار بندو، اے میرے گنہگار بندیاں جو حج کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتے اگر تمہارے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہے، اگر تمہارے گناہ جنگل کے درختوں کے برابر ہے، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہے، اللہ فرماتے میری قسم آج سب کو معاف کروں گا. معاف تو کروں گا، اگر آپ کسی کا نام لے لیں گے آج اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو مجھے یقین ہے ہمارے رشتہ داروں نے کل عرفہ کے میدان میں ہمارا نام لیا ہوگا، اور نام نہ بھی لیا ہوگا ایسے دعا کرنے والے ہوں گے اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارا نام آٹومیٹک آ گیا. یوں سمجھو کہ آج بخشے بخشائے ہم بیٹھے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اور یہ نئی زندگی میں جو میرے پاس وقت ہے بہت کم وقت ہے، مجھے صرف ایک بات بتانا ہے. آج سے ہم لوگ طے کر لو حالات کچھ بھی آئے، بولو حالات اچھے بھی آئے اور برے بھی آئے، اللہ حفاظت فرمائے، مگر کرنے دھرنے والا تو نہیں. آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا تو اللہ ہی. ہمارا حال کیسا ہے؟ ہمارا قرآن کریم نے کہا تو ایمان والا نہیں ہے، تو ایمان کے کنارے پہ کھڑا ہے. اللہ ہم کو کہتا ہے تو ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے کنارے پر کھڑا. ہم نے کہا ایمان کا کنارہ کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا جب اچھا ملتا ہے نا، ہاں طاقت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، اچھی بیوی بھی ملتی، بچے بھی ملتے، دکان کی طرح دھڑ چلتی ہے، تو کیا کہنا اللہ بہت اچھا ہے، اللہ بہت اچھا ہے. اور اگر حالات آئے بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کورونا کی طرف سے، یا پھر آسمان کی طرف سے، یا اپنا دکان یا قرضہ، اللہ کو میں ہی ملا، اللہ کو میں ہی ملا. کتنے حالات، کتنی دعا مانگتا ہوں مگر کچھ ہوتا ہے نہیں. اللہ فرماتے یہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، یہ ایمان کے کنارے پر ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، کہاں لکھا ہے؟ ارے اب تو بولا شروع میں، بولو نا کہاں لکھا؟ قرآن میں پارہ نمبر 17. بولو پارہ نمبر 17. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتے میرے بہت سے بندے ایمان والے مگر کنارے کھڑے ہیں. اچھا مل جائے تو اللہ سے مطمئن ہو گئے، حالات آ گئے تو اپنا چہرہ پلٹ دیا. اللہ فرماتے دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں.
اس لیے میرے پیاروں آج ہم سب لوگ ایک ارادہ کر لو, ہم خلاصے پر آئیں گے اللہ کی محبت. وقت بہت کم ہے, بولو اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ قربانی کا واقعہ سنانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں سنا ہوگا. قربانی کا واقعہ بہت سنا, بس دعا کرو اللہ کل سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور صفائی کا خیال رکھے, صفائی کا اہتمام کرے. ہمارے یہاں یہ بکرے اور بھیڑ جمع ہوتے, اس کے بعد گندگی اور اس کے بعد بدبو, اور 3-4 دن تک ہمارے یہاں صفائی نہیں ہوتی. نہ میرے پیاروں ہم اتنے گندے ہو گئے کہ آج اگر کوئی محلے میں جاؤ جہاں بہت کیچڑ اور گندگی ہو, مسلمان کا محل ہے. کیوں میرے دوستو اپنا نام ایسا خراب کیا؟ حالانکہ امام بخاری سے لے کر آپ آخری امام تک چلے جاؤ, حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا لو, ہر کتاب میں کتاب الطہارہ, پاکی کا بیان, پاکی کا بیان, پاکی کا بیان. کون دھرم ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ ہم کو وضو کرواتا ہوگا؟ کون سا مذہب ہوگا جو اتنا غسل کرواتا ہوگا اور پانی نہ ہو تو تیمم کرواتا ہوگا؟ قدم قدم پر ڈھیلے کا استعمال, ٹیشو پیپر کا استعمال, پانی کا استعمال, استنجے میں صفائی کا اہتمام, یہ سب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے. اور ایک بات سمجھ لو, بات آئیے تو بولو, جو پاک صاف رہتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے. بولو جو پاک صاف رہتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس سے بہت محبت کرتا. اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. صاف اور پاک رہنے والے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت. کپڑا قیمتی نہ ہو چلے گا مگر صاف ستھرا ہونا چاہیے. خیر یہ تو بات آ گئی. آج جو کام ہم کو کرنا ہے وہ کام یہ ہے, اللہ سے محبت. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کس سے محبت کرنا؟ اللہ سے. اور اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں, حضرت ابراہیم. بولو کون؟ حضرت ابراہیم 200 بکرے کے مالک تھے. کتنے کے مالک تھے؟ ہمارے پاس 2-3 آ گئے تو اچھلنے لگتا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 بکرے کے مالک تھے اور بہت مضبوط, لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, مضبوط اور خوبصورت. تو کیا خوبصورت میرے پیاروں. اور 200 بکروں کو چرا رہے تھے. ایک دن اللہ نے فرشتے کو بھیجا. بولو کس کو بھیجا؟ اور انسان کی شکل میں بھیجا. کس کی شکل میں بھیجا؟ اور وہ فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا. بولو کہاں چھپ گیا؟ اب سب لوگ بولنا ہے فرشتہ مگر شکل کس کی ہے؟ انسان. اور پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا. اور اللہ نے کہا دیکھو میرا ابراہیم بکرے تو چرا رہا ہے, اس وقت دنیا کے کام میں مشغول ہے, چرواہا کا کام ہو رہا ہے, لیکن مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. کیونکہ آدمی جب کاروبار میں جاتا ہے تو تھوڑا اللہ کو بھول جاتا ہے, مسجد میں آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. تو میرے ابراہیم کو دیکھو کہ کاروبار کے ٹائم پہ, کیونکہ یہ 200 بکرے کا بیچنا, خریدنا, لینا, سیل کرنا, بائی کرنا, تو کیا ہوتا. تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا, لیکن شکل کون سی؟ بولو نا شکل کون سی؟ انسان کی. اور وہ فرشتہ کہاں چھپ گیا؟ پہاڑ کے. اور وہ فرشتے نے اللہ کی تعریف کی, جو دھوم دھام سے تعریف کی ہے. میرے پیاروں اگر آپ کو بھی وہ تعریف یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. وہ فرشتے نے کیا تعریف کی؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. وہ فرشتے نے تعریف کی. میں بھی ترجمہ نہیں کرتا, ترجمہ یہ کہ اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں, تو ہی طاقت والا, تو ہی قدرت والا, تو ہی حکومت والا, تو ہی سلطانیت والا. اللہ تو کبھی فنا ہونے والا نہیں. اللہ دنیا تیری تسبیح پڑھتی ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم تو پہاڑ کے اس طرف تھے, وہ تو سب بکروں کا دھندا ہو رہا تھا, کاروبار ہو رہا تھا, چرانا ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم ایسا تڑپ گئے, کون ہے کون ہے کون ہے, کس نے میرے اللہ کی تعریف کی؟ کوئی انسان, کوئی جنات, کوئی چرندہ, کوئی درندہ, کوئی پرندہ, کون میرے اللہ کی تعریف کرتا؟ وہ سامنے آوے. تو وہ کون تھا؟ کس کی شکل میں؟ کر کے پہاڑ سے اتر کے آ کے کہا میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم تو کانپ رہے تھے, میرا اللہ, میں اس اللہ سے بہت پیار کرتا, میں اس اللہ سے بہت محبت کرتا. تو فرشتے نے کہا لیکن میں کیا کروں؟ کہا ایک بار اور تعریف کر دو. بولو جلدی بولو ایک بار. تو وہ فرشتے نے کہا کروں گا, ایک بار اور تعریف کروں گا. کیا دو گے؟
دو گے کیا میرے کو؟ تعریف تو کروں گا، کیا دو گے؟ یہ بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے، آج لوگ غصے ہوتے ہیں. ابھی میں بولوں میں بیان کرتا ہوں، کیا دو گے؟ میرے کو نکالیں گے باہر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فرشتے نے کہا کروں گا اللہ کی تعریف، کیا دو گے؟ وہ حضرت ابراہیم اتنی محبت میں تھے، کہا 200 بکرے ہیں، 100 تیرے 100 میرے. تو کہا اچھے والے میں لوں گا. کہا تو ہی چھانٹ لینا، جو 100 تیرے کو نکالنا ہے وہ نکال لے، اور جو تھوڑے ڈیفیکٹ والے ہیں وہ میرے پاس چھوڑ دے. وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں، اس نے پھٹافٹ یہ کام کیا، 100 اپنی طرف کی، اور پھر تعریف شروع کی. بولو نا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہاں وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تعریف سے فارغ ہوئے، اور حضرت ابراہیم کا پورا بدن پسینے سے شرابور، اور ایک آواز، ہائے میرا اللہ، ہائے میرا اللہ تو ایسا ہی، ہائے میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. اور وہ فرشتہ وہ 100 بکروں کو لے کے جانے لگا. حضرت ابراہیم نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا. وہ فرشتے نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا ایک بار اور. کہا کیا دو گے؟ کہا دوسرے 100 بھی لے لے. بولو سبحان اللہ. یعنی اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سارا مال کس پر قربان؟ آواز نہیں آ رہی؟ کس پر قربان؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ کس پر قربان؟ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تب تو یہ پورا میدان میرا ہی ہے. ہاں میں ایک بار اور تعریف کرتا، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت. اب تیسری مرتبہ جب فرشتے نے پوری تسبیح پڑھی، حضرت ابراہیم پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور ایسے تڑپ رہے، کہہ رہے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ایسا ہی ہے. ایسی تعریف میں نے سنی، اللہ اللہ اللہ، کاش تو ادھر ہوتا میں ادھر ہوتا، اللہ اللہ. تو فرشتہ انسان کی شکل میں، اب تو سب بکروں کو لے کر، تو حضرت ابراہیم نے پھر کپڑا پکڑ لیا. تو کہا آپ کیا دو گے؟ جو تھا سب تو دے دیا بھائی، جو تھا سب تو دے دیا. حضرت ابراہیم نبی تھے، کہنے لگے مجھے تیرا نوکر بنا لے، سرونٹ بنا لے، تیرا غلام بنا لے. 200 بکرے لے کے جاتا ہے، گھاس پھوس کھلانا ہوگا، چارہ کھلانا ہوگا، نہلانا دھلانا ہوگا، ان کو روز لانا ہوگا، صبح میں لانے کا، شام کو لے جانے کا، پھر بیچنے کا، پھر خریدنے کا. تجھے تو تجربہ بھی نہیں ہوگا. آج سے میں تیرا غلام، مجھے کوئی تنخواہ مت دینا، کوئی پگار مت دینا، بس روزانہ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کر کے سنا دینا. یہی جو تعریف تو نے کی ہے نا، وہ روزانہ سنا دینا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتہ اب کتنا امتحان لوگے میرے بندے کا. اللہ کی طرف سے آواز آتی، فرشتہ کھل کے آ جاؤ سامنے، اب امتحان مت لو میرے بندے کا. میں نے یقین کر لیا، میں کسی سے کچھ کروں نہ کروں، لیکن ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے. ابراہیم کو میں نے اپنا. تو فرشتے نے کہا نا ملک من الملائکہ، میں تو فرشتہ ہوں، کیا کروں گا تمہارے بکروں کا، یہ بکریوں کا، یہ بیچنا خریدنا کچھ نہیں، سب تمہارا ہے. اللہ نے امتحان لیا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے سوائے اللہ کی محبت کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. میرے پیارو، آج ہم کو وہی محبت زندہ کرنا ہے. عرفے کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور مجھے تو ابھی بھی بات کرنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد مستورات میں باتیں کرنا ہے. آپ سب دعا کرو کہ بس آج انشاءاللہ یہاں سے ہم کلمہ والا اٹھے گا، اللہ کی محبت کو لے کر اٹھے گا انشاءاللہ، اور ہم اللہ سے راضی. اچھے حالات آوے تو بھی وہ ہمارا اللہ، برے حالات آوے تو بھی وہ ہمارا. مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ اور اللہ کتنا پیارا ہے. ہمارے اوپر برے حالات آتے کا ہے، آتے ہیں نا، اس میں بھی اللہ کہتا ہے آئے حالات آئے، جان مال قرضہ دکان کیا ہے، تو کہا اللہ بہت حالات میں. اللہ کہتے ہیں مانگ مجھ سے. اللہ کہتے ہیں مانگتا جائے گا عطا کرتا جاؤں گا، اور اگر نہیں بھی عطا کیا تو قیامت میں اتنا دوں گا کہ تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہی سب اللہ قبول کر لیتا. اللہ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھے پکار لے، میں تیری ہر مراد کو پورا کروں گا. ہم نے کہا اللہ پکار لے. اللہ تجھے کہاں پکارے؟ اللہ تجھے کہاں پکارے؟ ارے پکارے اس کو جو نظر آوے.
भाई जैसे मैं वहाँ पे कहूँगा ओ मोहम्मद भाई इधर आओ, ओ इकबाल भाई इधर आओ, और मेरे को दिखे मोहम्मद भाई इकबाल भाई तो मैंने पुकारा, अल्लाह तू तो नज़र नहीं आता, तुझे कैसे पुकारे? अल्लाह ने कहा ओ मोहम्मद भाई इकबाल भाई दूर होंगे, मैं तेरे बहुत करीब हूँ, मैं तेरे बहुत ज़ोर से पुकारने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तेरे बहुत करीब हूँ। हमने कहा अल्लाह तो कितना करीब है? अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं वो तुझसे इतनी करीब नहीं जितना अल्लाह उससे भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे सीने में, तेरे हार्ट में जो धड़कने वाली रगे है, जो पंपिंग तेरे हार्ट में होता है, उससे भी ज्यादा करीब कौन? बोलो। एक वाक़या सुनाऊंगा, दिल हैरान हो जाएगा, और पहली मरतबा सुनाने जा रहा हूँ, अल्लाह कबूल फरमा ले। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को कहा, अनस वो फ़लाँ सहाबी बीमार है, चलो हम ज़रा मिल कर आए, इयादत करके आए। भाई किसी बीमार को मिलने जाना उसको क्या कहते हैं? हम लोग नहीं करते। हमको पड़ोस में कोई बीमार होता है पता नहीं चलता है, तो महल्ले का बीमार कब समझ में आएगा? हालांकि बीमार की इयादत करो, हमारे नबी ने फरमाया तुम इयादत करो, उसको अच्छा होवे ना होवे उसकी फ़िक्र मत करो, लेकिन तुमने सुबह इयादत की 70,000 फरिश्ते शाम तक तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तुमने शाम को इयादत की, सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस 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 वो फलां सहाबी बीमार है, थोड़ा दूर है उनका मकान, लेकिन हम चलेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, किनके साथ चले? हज़रत अनस कहते हैं वो घर में जाके मैं अचंभे में पड़ गया, सरप्राइज, क्योंकि जो आदमी की हम इयादत करने आए थे कुछ ज़माने पहले मैंने देखा था लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा घोड़े पे दौड़ता था, और आज मैंने देखा है बिस्तर पर पड़ा है, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह है, आंखें भी बंद है, और ये घास वाल तो पूरे पचक गए हैं। तो कहते हैं हमारे नबी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते जवाब नहीं आया। क्यों जवाब नहीं आया? क्योंकि उनको सुनने में आवे तो जवाब देवे, लेकिन सुनने में नहीं आवे तो आदमी जवाब कैसे देवे? हज़रत अनस कहते मुझे बहुत राम आया, कहते मेरे नबी आगे बढ़े, एक एक चीज़ सुनना, कहते मेरे नबी आगे बढ़े, अपना मुबारक हाथ उनके सर पर रखा, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ उनके सर पर रखा। हज़रत अनस कहते अल्लाह की कसम जैसे सर पर रखा उन्होंने आंखें खोल दी, बोलो सुभान अल्लाह। आंखें खोली और जैसे उनकी आंखों में चमक आई कि मेरे नबी मुझे मिलने आए, इतने बड़े आका मुझे मिलने आए, और होए भी ना जिनके तलवे को जिब्राइल चूमते हो वो मेरे घर पे मुझे मिलने के वास्ते आए। कहते तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिफा की दुआ होती ना, सब दुआएं पढ़ना शुरू किया। आपको मालूम है शिफा की बहुत सारी दुआएं पढ़ना शुरू की, लेकिन दुआओं के बाद हमारे नबी ने फरमाया एक सवाल पूछना है तुमसे। वो बीमार से पूछा एक सवाल पूछना, वो बीमार से कहा क्या सवाल? कहा सवाल ये पूछना है कि पहला एक ज़माना था तुम्हारे पास माल दौलत हट्टे कट्टे घोड़ा दौड़ भाग, अभी इस वक्त लकड़ी की तरह तुम हो गए हो, सूख गए हो बिल्कुल। इस वक्त तुम्हारा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? इस वक्त जो पोजीशन में हो अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? हज़रत अनस थे ना, अनस को कहा मेरे को सहारा दो ना, मैं सोते सोते जवाब नहीं दूंगा, बैठ के नबी को जवाब दूंगा। अदब के खिलाफ है कि मेरा नबी कोई सवाल पूछे और मैं लेटे लेटे जवाब दूँ। खैर हज़रत अनस ने सहारा दिया, धीरे से बैठे और अपनी आँखों को थोड़ा और खोला। पहले थोड़ी देर हमारे नबी को देखे, आँखों में आंसू आए, फिर अदब और एहतराम में गर्दन झुका दी, और गर्दन झुका कर कहा आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ उस वक्त भी मैं अल्लाह से राज़ी था, अभी भी मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। और एक जुमला कहा जिस पर हमारे नबी रोए, कहा उस वक्त भी अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता था, और अल्लाह की कसम अल्लाह अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इस वक्त भी अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो कहा अभी ये हालत में भी अल्लाह, हाँ ये हालत में भी अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत करता है कि बीमार मैं होता हूँ सरकार दो आलम मेरे घर पर तशरीफ लाते, इससे बढ़कर मोहब्बत की क्या बात होगी? वो अल्लाह मुझसे बहुत, बस वो कहते हैं कि अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता। अल्लाह कहते वो इतनी मरतबा कहा कि हमारे नबी ने अनस को कहा चलो हम जाते हैं। हज़रत अनस और हमारे नबी जैसे बाहर निकले, हमारे नबी की जुबान मुबारक से आया अनस पीछे मुड़कर देखो, जन्नती देखना है, ये जन्नत वाले हैं, जन्नती देखना है, देखो ये इतना हमारे नबी ने फरमाया। हज़रत अनस कहते 2 कदम हम आगे बढ़े, हमारे कान में आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
محمد الرسول اللہ، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے دوستو، جاتے جاتے بھی کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ اور آج ہم لوگ لایا ہوگا 10 بکرے، دیا ہے اللہ نے اس کو پیسہ، اللہ نے میرے کو دیا ہوتا میں بھی لاتا۔ یہ محبت ہے اللہ سے، اللہ سے محبت ہے۔ یہ حسد ہے، حسد، جلن ہے، جلن، جس میں تڑپ تڑپ کے دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اللہ سے محبت کا مطلب میں بتاؤں، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں محبت بہت عجیب چیز ہے۔ آج کسی کو بولو نا اللہ سے محبت، ہاں مصطفیٰ سے محبت، ہاں محبت، ارے مصطفیٰ کا دامن بولو، نہیں بولو بولو بولو، بہت اچھا لگتا ہے۔ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن۔ یہ محبت نہیں ہے، ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ محبت کا مطلب، سیدھا مطلب بتاؤ، محبت کا مطلب ہے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ قسم اللہ کی، اس سے بڑھ کر نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی محبت ہے۔ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی۔ اور اللہ نے فرمایا نا میرے ابراہیم اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ آج جمعہ کا بیان کرنے والا میرے جیسا بولے بھائی جمعہ بعد صاحب اپنے اپنے گھر پہ جاوے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، کیا ہوگا؟ میرا بیان کینسل، اور بورڈ لگے گا آئندہ سے اس کے پاس بیان نہیں کروانے کا، جو مرضی میں آتا ہے بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا ابراہیم، میرے بیٹے ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ اچھا حضرت ابراہیم چاہتے تھے چھری چلانا؟ ارے پورا مجمع بولو نا، چاہتے تھے چھری چلانا؟ چاہتے تو اللہ کا حکم آتا، آئیو چھری لیتے، او بیٹا بسم اللہ اللہ اکبر نا۔ حضرت ابراہیم نے ایک پورا دن، دوسرا پورا دن، 48 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے۔ اور وہ بھی کیوں ارادہ کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا چھری چلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا بیٹا 7 سال کا ہے، 7 سال کا، اللہ کیا قصور ہے؟ اللہ کیا قصور کیا ہے؟ وہ زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، اللہ میرے 7 سال کے بچے کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے نہ تیرا کوئی قصور ہے نہ تیرے بیٹے کا کوئی قصور ہے، مگر آج دیکھنا ہے کہ بیٹے کی محبت آگے جاتی ہے کہ اللہ کی محبت آگے جاتی ہے۔ بیٹے کی محبت آگے گئی تو اپنی مرضی، اللہ کی محبت آگے گئی تو کس کی مرضی؟ پورا مجمع قاعدہ سن لو، اللہ رسول کی محبت تو جنت، ساتھ میں بولو اللہ رسول کی محبت تو، آواز نہیں آ رہی، اللہ رسول کی محبت تو جنت، اپنی محبت، اپنی فیملی محبت، اپنی ذاتی محبت تو جہنم۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ کہتے دو صلاحیت، فجور اپنی مرضی پر چل، تقوی اللہ رسول کی مرضی پر چل۔ اللہ نے فرمایا قد افلح، جو اللہ رسول کی مرضی پر آیا کامیاب ہو گیا، اور جو اپنی مرضی پر آیا برباد ہو گیا۔ تو آج یہ پورا پیغام عرفے کے دن ہم سب لے کر چلیں گے، آج سے اپنی مرضی، آواز نہیں آ رہی، اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مجھے کہنا ہے میرے دوستو، ہم تو یہاں سورت مڈل آف سورت میں، چاند شہید مسجد نہیں ہے، ہاں ماشاءاللہ امام صاحب کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا میں چاند شہید مسجد میں آیا ہوں۔ اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ امام صاحب کبھی کبھی آپ میرے تصور میں آتے ہیں اور میں دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے، بھلے ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے ہم مڈل آف سورت میں ہم کو اتنا احساس نہیں ہوتا، آپ آؤٹ آف سورت جاؤ تو ایک جگہ آتی ہے عمر واڑہ، بولو کون سی جگہ تھی؟ عمر واڑہ۔ وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں کے ذمہ داروں نے، جس میں میں بھی ہوں اور بھی ہمارے بہت زیادہ، میں تو خالی نام کے برابر ہوں، وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ قائم کر رہے ہیں جس میں دین، دنیا اور ہنر، یعنی دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم بھی، اور لڑکیوں کو ہنر بھی، مہندی کیسے لگانے کا اور کپڑے کیسے سینے کا، تاکہ کل چل کے اللہ نہ کرے اگر مطلقہ ہو جاوے، بیوہ ہو جاوے یا ماں بنے، بچے زیادہ ہوئے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے اور تقریباً مدرسے کا 75% کام ہو گیا ہے، صرف آدھا % جتنا کام باقی ہے، 25% جتنا کام باقی ہے۔ آج عرفے کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، وہ باہر کھڑے ہوں گے، اعلان کرتے ہوں گے کہ قاری صاحب نے جو اعلان کیا عمر واڑہ میں لڑکیوں کے مدرسے کا، ہم اسی کے چندے کے لیے کھڑے۔ یہ بیچارے جو آتے ہیں نا عمر واڑہ سے یہاں تک روزے کی حالت میں، گرمی کے ساتھ، یہ اپنے لیے نہیں آتے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں آتے، امت کی بیٹیوں کے
کے لیے آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے امت کے بیٹوں کے لیے بہت انتظام ہے, امت کی بیٹیوں کے لیے آج بہت انتظام نہیں ہے. کتنی بیٹیاں اسلام اور ایمان چھوڑ کر کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. اس لیے میرے پیاروں, آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے کہ جب باہر وہ رومال لے کر کھڑے رہے, آپ سے جتنا ہو. اب آپ مجھے پوچھیں گے مولانا کتنا اندر رکھنے کا, تو اتنا سوچ لے کہ تیری گھڑی کتنے کی ہے, تیرا موبائل کتنے کا ہے, تیرا جوتا کتنے کا ہے, تیرا کپڑا کتنے کا ہے, تیرا چشمہ کتنے کا. اس سے تھوڑا لیول بڑھاتے ہوئے اگر دے دے گا تو اللہ راضی ہوگا. اور اللہ کا وعدہ ہے, اور عرفے کا دن ہے, اللہ کا وعدہ ہے ایک دے دے. بولو کتنا دے دے؟ ایک. آواز نہیں آ رہی, بولو کتنا دے دے؟ ایک. ایک کا مطلب یہ نہیں کہ ایک, تھوڑا دے دے. اللہ آپ کتنا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں, اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی اثر کے بعد وہ درود پڑھنا ہے, سب کو معلوم ہے نا کتنی مرتبہ؟ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد جمعہ کے دن, اور آج تو عرفے کا دن, 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے, اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں دے گا. اور بہت سارے لوگوں نے کہا, کچھ لوگوں نے مجھے راستے میں فون, بھائی بیمار ہے دعا کرو, میں بھی بیمار ہوں, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے امام صاحب کا اور یہ مولانا سراج صاحب تشریف لائے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.